اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون واضرب لہم مثلا، آپ ایک مثال بیان کریں۔ اللہ تعالی مکے والوں کو ان کافروں کی مثال سناتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صبر اور حوصلے کا وعظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے کہ کہیں ان کی سختی اور ان کی زیادتیوں پر آپ کہیں صبر نہ کھو بیٹھیں، یعنی صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں۔ اور یہی جو معاملہ ہے کہ صبر کرنا کفار کی، مشرکین کی اذیتوں پر، یہی بڑے ہمت کے کام ہیں۔ عموماً جو ہے لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، لیکن انبیاء اس کے باوجود کہ بڑے حوصلے والے، حلیم اور بردبار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالی اپنے نبیوں کو پہلے نبیوں کے حالات سناتا ہے تاکہ وہ حوصلے میں رہیں۔ تو فرمایا کہ مثال بیان کرو ان پر ایک اصحاب القریہ تھے، ایک بستی کی، اذ جاء المرسلون، جب ان بستی والوں کے پاس نبی آئے۔ تو انبیاء ایک ہی وقت میں کتنے آئے؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب اس بستی کی طرف ہم نے 2 نبی بھیجے۔ فکذبوہما، تو بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، اور ہم نے ان کو زور دیا، قوت دی، ان کی مدد کی تیسرے کے ساتھ۔ 3 نبی اکٹھے ہو گئے۔ نبیوں کا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے، اور ان کی گفتگو جیسی کوئی دنیا میں دوسرا آدمی گفتگو نہیں کر سکتا، الا کہ اللہ ان کی گفتگو میں سے کچھ کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ ہی کی رحمت اور فضل ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ 3 آئے، پہلے دونوں کو انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے کے ساتھ ان کی مدد کی اور ان کو قوت دی۔ فقالو، اب تینوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہماری پیروی کرو، ہمارا کہا مانو، ہمارے طریقے سنت کے مطابق چلو، اور یہ جو بشری قوانین ہیں دنیا والوں کے، طواغیت کے، تو ان سے توبہ کرو، رجوع کرو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو قوم کے لوگ بولے کہ تم تو نہیں ہو سوائے اس کے کہ ہماری طرح کے بشر، تم بھی تو بشر ہی ہو، انسان ہو، ہماری طرح چلتے ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح پیتے ہو، ہماری طرح تمہاری اولاد ہیں، بیویاں ہیں، سب کچھ ہے، فرق کیا ہے؟ یہی ہمارے نبی سے انہوں نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہر نبی کو فرماتا ہے کہ تم یہ اعلانیہ طور پر ان سے گفتگو کرو کہ ہاں ہم تمہاری طرح کے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں وحی سے نوازا ہے، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، اللہ ہماری اصلاح کرتا ہے، اور اپنے دین میں ہمیں قوت اور زور دیتا ہے، اور تمہارے جو ظلم اور زیادتیاں ان پر صبر کا ہمیں اللہ واز کرتا ہے، تو ہم صبر کریں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں ہو اس کے علاوہ کہ ہماری طرح کے بشری ہو، انسان ہی ہو، لیکن ہماری قوم جو ہے وہ کیا ہے؟ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی، ایک جملہ ہے، اندھے کو، اندھا بھی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے اور رات کا بھی اندھیرا ہے، تو اس نے کوئی عجیب و غریب بات سنائی ہوگی۔ تو بہرحال سننے والوں نے کہا کہ ہاں بھائی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی۔ تو یہ بیچارے اندھے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے کہ سمجھی نہیں ہے۔ وما انزل الرحمن من شیء،
کچھ نہیں اتارا رحمان نے ذرا بھر بھی، کوئی شے اس کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اگر غور کریں تو آدم علیہ السلام کیا تھے بھائی؟ اگر شبہ کرنا تھا، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی والدہ ہے، اگر شک کرنا تھا، یہ شک میں پڑنا تھا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتے۔ اور ادھر اتنا ظلم، اتنی زیادتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا بھی باپ نکالے بیٹھے ہیں۔ یہ اتنی دلیر قوم ہے صوفیوں کی کہ آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے نہیں آئے، تو پھر ان کا تو آگے ظالم جو جواب دیتے ہیں وہ اتنا بڑا زہریلا اور کفریہ ہے کہ جیسے آج کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کو نہیں سوچی، لیکن صوفیوں کو یہ سمجھ آ گئی، صوفیوں نے بتایا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوسف نامی آدمی نکال لیا کہ یہ ان کا، اور پھر دکھاتے ہیں یہودی، حالانکہ درمیان میں کتنا فرق ہے۔ یہ مریم جو ہیں جنہوں نے بغیر خاوند کے بچے کو جنم دیا ہے، ان کے بھائی ہارون ان کے بھائی ہیں، عمران کے بیٹے، اور وہ ہارون کس کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، ہاں جی، اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق کے بیٹے ہیں، آگے یوسف ان کے بیٹے ہیں، اور آگے یہ تو درمیان میں تقریباً 2000 2,500 کا فرق ہے۔ اتنی لمٹ کے بعد وہ نکال جوڑتے ان کے، آئے ہارون کی بہن وہ کیا کر رہی ہو، کیا کیا تم نے؟ اور پھر اس عورت کو داغیہ کر کے دکھاتے ہیں، قوم کے اندر ذلیل کرتے ہیں، بیچاری کو تانے دیتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ ان کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ صوفیوں کا جو خنوادہ ہے، اللہ معاف کرے، جتنا انہوں نے نقصان ہر دور میں، ابن عربی نکال لیں، یہ منصور حلاج کو نکال لیں، کسی کو بھی آپ پوچھیں تو یہ بے ایمان نبیوں کو جو ہے معاذ اللہ اپنے سے بھی کم تر کہہ رہے ہیں۔ اب اس جملے پر گفتگو یعنی جو وہ کر رہے ہیں، اس پر ایک جملے پر غور کریں۔ کہتے ہیں کہ ہم جس تالاب میں غوطے لگا رہے ہیں، نبی کنارے پہ کھڑے ہیں، اور نبی جو اللہ نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا کہ میں اس مکان کی آخری اینٹ ہوں۔ اگر وہ چاندی کی اینٹ ہیں تو ہم لوہے کی اینٹ ہیں۔ اگر وہ یعنی انبیاء جو ہیں ان کو مرنے والے سے دین پڑھا جاتا ہے، وہ چٹائیوں پر بیٹھ کر، یہ علم رسمی ہے، یہ صوفیوں کا کلام ہے جن کو آپ بزرگ کہتے ہیں۔ یہ رسمی کلام ہے نبیوں کا، چٹائیوں پر بیٹھ کر۔ ہمارا کلام جو ہے ہم ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں۔ ایک طرف نبیوں کے ساتھ یہ حال ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گستاخی اتنی ہے کہ خود رب بن بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ حقانیت ہے، نہ سچائی ہے۔ تو نبیوں کو ستانے والے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا یعلم، اب اپنی تصدیق اور صداقت کا کیا جواب دیا نبیوں نے؟ قالوا بولے ربنا یعلم، ہمارا رب یقیناً جانتا، انا الیکم لمرسلون، کہ ضرور ہم تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو بھائی وہ اللہ کو مانیں گے اندر سے تو نبیوں کو نبی مانیں گے، اللہ کو انہی سرے سے مان رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری اس سے آگے نہیں ہے کہ کھلا پہنچا دینا، پکڑ پکڑ کے یا ڈنڈے سے تلواروں سے ایمان لانا، تمہیں مجبور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا بلغ، پہنچاؤ، اور ہم اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بندوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ ہاں اس کے اندر اگر کمی کر دی تو ماں بلغت رسالتہ، اے پیارے نبی آپ نے مکمل رسالت ہی نہیں پہنچائی ہوگی، آپ کے ساتھ یہ پھر سلوک کیا جائے گا۔ تو بہرحال
नबियों का काम पहुंचाना है। अब वो क्या कहते हैं, इसका जवाब कि हमारा काम पहुंचाना है। अब उनका जवाब सुने, कालू इन्ना तत्तयरना बिकुम, यकीनन हम तो तुम्हें मनहूस समझ रहे हैं। मनहूस के कैसे कहते हैं, जो चले बैठे उठे मजलिस में आए, कारोबार में जिसकी बरकत ही ना हो। नबियों पर कितनी बड़ी गाली है। कौन है भाई, अंबिया हैं। और आज के खालिस तौहीद बयान करने वाले, क्या उनको फूलों की फुहार पड़ेगी, छिड़कोगे ऊपर क्या क्या वो कहते हैं परफ्यूम, उसका छिड़काव किया जाएगा कि बट्टी बरसेंगे। आप फैसला आपके हाथ में, को ना छोड़ दी, ये अल्लाह का फजल है। तो कहने लगे कि तुम्हारी नहूसत है, ला इल्लम तंतहू, अगर तुम बाज ना आए, ला नरजुमन्नकुम, तुम्हें रजम कर देंगे पत्थर मार मार के। लेकिन रजम से भी बड़ा काम किया, गाड़ा यहां तक, कमर तक गाड़ दिया और आरा रख के चीर दी। तीनों नबियों के साथ यही सलूक किया। अंबिया हैं। मैं आपसे ये भी सवाल बार बार करता हूं कि नबियों से ज्यादा सच्चा कौन है, आदिल कौन है, मीठी जबान किसकी होगी, दलाइल कौन पायदार दे सकता है नबी से बढ़कर। उनके साथ ये सलूक है, तो बाकियों के साथ क्या होगा, ये सोच लें। अगर खालिस तौहीद होगी फिर यही काम मिलेगा, अगर तौहीद नहीं तो फिर सब कुछ होगा। ये तो अखलाकी बात है, लेकिन तौहीद की बात अंदर जाए तो फिर पता चलता है तौहीद क्या है। तो अब ये कि हम तुम्हें रजम कर देंगे, वाला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और ज़रूर तुम्हें पहुंचेगा हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब, ऐसी सज़ा देंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे। एक यहूदी ने, बल्कि एक जमात यहूदियों के ने एक मोमिन को पकड़ा, नबी अलैहिस्सलाम के वक्त का दौर है। तो वो जब मारने लगे तो वो हंस पड़े, हंसे। तो उन्होंने कहा क्यों हंसा है भाई, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे जल्दी जान छूटेगी। अच्छा, हम तुम्हें खुश नहीं करते। और फिर आज से 500 साल पहले की बात है कि यहया नामी मुहद्दिस थे, आपने शायद पहले भी सुना हो, उनको यहूदियों ने पकड़ा तो उनकी पहले दाढ़ी मूंड दी। तो वो अपनी उसको पकड़ कर रोने लगे। तो यहूदी पूछता है जो उनका आलिम था, ये दाढ़ी पकड़ के क्यों रो रहा है? कहता मेरे से पहले जन्नत में चली गई। कहता अच्छा तू मरेगा तो जन्नत में जाएगा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मारो जल्दी, हम तैयार हैं। तो उन जालिमों ने कैद में डाल दिया, तड़पा तड़पा के मारेंगे, और भूखा प्यासा उसको मारा। यहया नामी मुहद्दिस थे रहमतुल्लाह ताला। तो तौहीद का तो भाई ये हाल होता है। आज भी देख लें, जो अहले तौहीद इनको मिल जाए, बाकियों को मारते जाते हैं, कोई परवाह नहीं, लेकिन अहले तौहीद मिल जाए उसको तड़पा तड़पा के मारते हैं, चाकुओं से, छुरियों से, उसके गन से नहीं मारते, छुरियों से मारते। तो तुम्हें दुख देने वाला हमसे अजाब पहुंचेगा, यानी सज़ा मिलेगी। कालू तायरुकुम माकुम, नबियों ने फरमाया नहुसत तो तुम्हारी, बेमानो मुशरिक हो, जालिम हो, बे अदब हो, गुस्ताख हो, शराबी हो, जानी हो, कोई ना जुर्म छोड़ा जो उन्होंने किया हुआ सब बयान किए। तायरुकुम माकुम, नहुसत तुम्हारे साथ है अल्लाह के यहाँ। आइन ज़ुक्र, तुम इससे बगावत कर रहे हो कि तुम्हें नसीहत की जा रही है अल्लाह की किताब से, अल्लाह के कलाम से, हम नबी हैं उसकी तरफ से। बला अंतुम कौम मुसरिफून, बल्कि तुम ही लोग हद्दों को तोड़ने वाले हो, हदें क्रॉस करने वाले तुम लोग हो। वजा मिन अक्सल मदीना ते रजुल यसा, आया दूसरे किनारे से दौड़ता हुआ एक आदमी, रजुल यसा, एक आदमी दौड़ता हुआ। ये ईमान है। 3 नबी बेचारे उन्होंने पकड़े हुए हैं, और उनको उनसे छुड़ाने के लिए और उनका दिफा करने के लिए ये ईमान से हबीब नज्जार रज़ियल्लाहु अन्हु भागे हुए आए। काला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, कहने लगे ऐ मेरी कौम के लोगों, इन नबियों की इत्तिबा कर लो, बख्शे जाओगे।
ان نبیوں کا کہا مانو، ان کے پیچھے چلو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، کتنی بڑی بات ہے، ان کی اتباع کرو اس تبلیغ کا تم سے وہ کوئی اجر نہیں مانگتے۔ مزدوری یہاں کیا ہے؟ یہاں تو بھائی ڈاکٹر سے بھی زیادہ مکمکا ہے۔ ڈاکٹر تو پھر بھی کوئی حیا شرم کر جاتا ہے، ان کے اندر تو وہ بھی نہیں رہا، یہ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو بہرحال اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی پیروی کرو جو یہ جماعت انبیاء کی آئی ہے جو تم سے مزدوری نہیں مانگتی، وہم مہتدون، اور وہ ہیں بھی ہدایت پر، وہ ہیں بھی ہدایت پر۔ سبحان اللہ، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ ملا۔ صدق اللہ العظیم۔